السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، شروع کرتے ہیں درجہ نہم کی اردو درسی کتاب کا دوسرا سبق پوس کی رات، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو۔ جی ہاں بچوں، ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، تقریباً 7 لاکھ دیہات ہیں یہاں، اور ان دیہاتوں میں اکثر کسان رہتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کسان اناج اگاتا ہے وہ ہی اکثر مفلسی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہتے ہوئے لکھا ہے کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے، اس کھیت کو آگ لگا دینا چاہیے۔ اس کہانی پوس کی رات میں ایک مفلس کسان، اس کی مجبوری اور اس کی عبرتناک تصویر پیش کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی اس کہانی میں پسماندہ طبقے کی زندگی کے مسائل و موضوع پر بات کی گئی ہیں۔ یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی، لیکن آزادی کے بعد آج بھی کسان کی حالت جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ پہلے بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے۔ پہلے وہ مہاجنوں سے قرض لیا کرتا تھا، آج وہ بینکوں سے قرض لیتا ہے، لیکن قرض ادا کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ خوف زدہ ہو کر اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ جی ہاں بچوں، منشی پریم چند کے بارے میں تھوڑی جان پہچان کر لیتے ہیں کہ ان کے متعلق افسانہ نگاری میں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے افسانہ نگار گزرے ہیں۔ بنارس کے ایک گاؤں لمحی پانڈے پور میں 31 جولائی 1880 کو پیدا ہوئی۔ اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کی جو زندگی کا آغاز ہوا، ادبی زندگی کا آغاز جو ہوا، نواب رائے کے نام سے ہوا، پھر منشی پریم چند کے نام سے لکھنے لگے اور کافی مشہور ہوئے۔ گاؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازم ہوئے، درس و تدریس کے طور پر خدمت انجام دی۔ لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر انگریزوں نے پابندی لگائی۔ پریم چند نے 300 سے زیادہ افسانے اور 12 ناول لکھے ہیں، جن میں گودان، گبن، میدان عمل، بازار حسن اہم ہیں۔ ان کے افسانوں کا ایک ایک لفظ انسانی درد مندی کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ وہ 8 اکتوبر 1936 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ افسانے کے متعلق اردو کی بیانی اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی۔ افسانے کے ذریعے فرد زندگی کہ کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے، اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلاً افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے۔ ہلکو کسان کا نام ہے۔ جی ہاں، سرگرمی میں اگر پوچھا اس میں خاص لکھیے تو ہلکو آپ لکھ سکتے ہیں بچوں۔ شہنا، لگان وصول کرنے والا۔ اگر پوچھا شہنا، اس لفظ کے لیے فقرہ لکھیے تو آپ لکھ سکتے ہیں لگان وصول کرنے والا۔ اور اگر پوچھا لگان وصول کرنے والا، اس فقرے کے لیے لفظ لکھیے تو آپ لکھ سکتے ہیں شہنا۔ جی ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، الفاظ مانا ہے، انداز بدل گیا پوچھنے کا۔ لاؤ جو روپیے رکھے ہیں اسے دے دوں، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ گردن چھوٹنا، مصیبت سے نجات ملنا، محاورہ ہے بچے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپیے ہیں،
اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماہ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ یہ مہینہ ماغ پوس کا جو مہینہ ہوتا ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس مہینے میں، دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، دسمبر جنوری کے آخر کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں فصل تیار رہتی ہے۔ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپیے دے دیں گے، ابھی نہیں ہیں۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت میں نہیں سو سکتا، مگر شہنا مانے گا نہیں، وہ گھڑکیاں دے گا، گھڑکیاں دینا ڈانٹنا، گالیاں بکے گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، جاڑا یعنی سردی، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی، بلا سر سے ٹلنا، مصیبت ٹل جانا، محاورہ ہے بچوں۔ یہ سوچتا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے گردن تو کسی طرح سے بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ منی آنکھیں ٹیڑھی کر کر بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنوں تو کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح آدھا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے باز آئے، میں روپے نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالی کیوں دے گا؟ استفہامیہ جملہ ہے بچوں، جسے ہم سوالیہ کہتے ہیں۔ کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ کلیجہ نکالنا یعنی پیاری چیز دے دینا، محاورہ ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے، وہ آج نکلے جا رہے ہیں۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہلکو اپنے کھیت کے کنارے اوک کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر پرانی گاڑی کی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا۔ اوک یعنی گنا ہوتا ہے بچوں، کھٹولا بانس کا کھٹولا جو کھیتوں میں بنایا جاتا ہے اونچائی پر، جس کے اوپر کسان آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ گاڑی موٹے کپڑے کی چادر کو کہتے ہیں۔ کھٹولے کے نیچے اس کا ساتھی کتا جبرا پیٹ میں منہ ڈالے سردی سے کونکو کر رہا تھا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ ہلکو نے گھٹنوں کو گردن میں چمٹاتے ہوئے کہا، کیوں جبرا، جاڑا لگتا ہے؟ کہا تو تھا کہ گھر میں پیال پر لیٹ رہ۔ تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ پیال بچوں جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس کا ڈھیر کو کہتے ہیں۔ میں کیا کروں، جانتے تھے کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں۔ دوڑتے ہوئے آگے آگے چلے آئے۔ اب رو اپنی نانی کے نام کو۔ جبرا نے پڑے پڑے دم ہلائی اور ایک انگڑائی لے کر چپ ہو گیا۔ شاید وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کونکو کی آواز سے اس کے مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہلکو نے ہاتھ نکال کر جبرا کی ٹھنڈی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کل سے میرے ساتھ نہ آنا، نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ یہ پچھوا ہوا نہ جانے کہاں سے برف لے آ رہی ہے۔ پچھوا کا مطلب ہوتا ہے مغرب کی سمت سے چلنے والی ہوا۔ یہاں بچوں پچھوا ہوا، پچھوا جو ہے صفت ہے، ہوا موصوف ہے۔ اگر پوچھے صفت و موصوف نکال کر لکھیے تو آپ پچھوا ہوا لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھو پھر ایک چیلم بھرو،
किसी तरह रात तो कटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कलेजा कांपना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना मुहावरा है। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की माने उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। हकीकी रोशनी, जी हाँ बच्चों, हकीकी सिफत है, रोशनी मौसूफ है, हकीकी रोशनी। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी। उसके मालिक की, यहाँ उसके की जो है हरफिजार है, मालिक की जो है हरफिजार है, जो ज़मीर से या इसम से पहले आता है। आगे बढ़ते हैं। जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी, वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पिचकार कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। 1 घंटा। जी हाँ बच्चों, एक जो है यहाँ सिफत अददी है। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमिद हो गया है। मुंजमिद, जमा होना। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां देखे तो समझेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े। अरहर तुअर को कहते हैं। और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जी हाँ बच्चों, मुरक्कब जुमला है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और इसकी पहचान है। जुमला जो है और से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। जी हाँ, एक और मुरक्कब जुमला सामने आया है। जबरा ने उसे जाते हुए देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। टांटे होना, जिसमें थोड़ी ताकत आ जाना। जबरा ने कुंकू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया।
حلقو نے کہا، کیسی اچھی مہک آئی جبرا، تمہاری ناک میں بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے۔ جبرا کو کہیں زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی تھی، وہ اسے چچوڑ رہا تھا۔ حلقو نے آگ زمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹورنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے، ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا۔ اسی الاؤ میں وہ سردی کو جلا کر خاک کر دے گا۔ سردی صفت کیفیت کہہ سکتے ہیں اسے، صفت کیفیت، سردی، ٹھنڈی، خوش آمدانہ۔ تھوڑی دیر میں الاؤ جل اٹھا، اس کی لو اوپر والے درخت کی پتیوں کو چھو چھو کر بھاگنے لگی۔ اس ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن میں سنبھالے ہوں۔ تاریکی کے اس اتھا سمندر میں روشنی ایک ناؤ کی مانند ہوتی تھی۔ حلقو آگ کے سامنے بیٹھا، آگ تاپ رہا تھا۔ 1 منٹ میں اس نے اپنی چادر بغل میں دبائی اور دونوں پاؤں پھیلا دیے، گویا وہ سردی کو للکار کر کہہ رہا تھا، تیرے جی میں جو آئے کر۔ سردی کی اس بے پایاں طاقت پر فتح پا کر وہ خوشی کو چھپا نہ سکتا تھا۔ اس نے جبرا سے کہا، کیوں جبرے، اب تو ٹھنڈی نہیں لگ رہی؟ جبرا نے کونکو کر کے گویا کہا، اب کیا ٹھنڈی لگتی ہی رہے گی، پہلے یہ تدبیر نہیں سوجھی تو اتنی ٹھنڈی کیوں کھاتے؟ جبرا نے دم ہلائی، اچھا آؤ اس الاؤ کو کود کر پار کریں، دیکھیں کون نکل جاتا ہے۔ اگر جل گئے بچہ تو میں دوا نہ کروں گا۔ جبرا نے خوف زدہ نگاہوں سے الاؤ کی طرف دیکھا، منی سے کل نہ کہہ دینا ورنہ لڑائی کرے گی۔ یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور اس الاؤ کے اوپر سے صاف نکل گیا۔ پیروں میں ذرا سی لپٹ لگ گئی پر وہ کوئی بات نہ تھی۔ جبرا الاؤ کے گرد گھوم کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حلقو نے کہا، چلو چلو اس کی نہیں، اوپر سے کود کر آؤ۔ وہ پھر کودا اور الاؤ کے اس پار آ گیا۔ پتیاں جل چکی تھی، باغیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ راکھ کے نیچے ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی پر ایک لمحے میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ حلقو نے پھر چادر اوڑھ لی اور گرم راکھ کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگنانے لگا۔ اس کے جسم میں گرمی آ گئی تھی پر جوں جوں سردی بڑھتی جاتی تھی اسے دبائے لیتی تھی۔ دفعتاً جبرا زور سے بھونک کر کھیت کی طرف بھاگا۔ اسی وقت جبرا زور سے بھونک کر کھیت کی طرف بھاگا۔ حلقو کو ایسا معلوم ہوا کہ جانوروں کا ایک گول اس کے کھیت میں آ گیا ہے، جھنڈ جسے کہیں گے، شاید نیل گایوں کا تھا۔ ان کے کودنے اور دوڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ کھیت میں چر رہی ہیں۔ اس نے دل میں کہا، ضمیر ہے بچوں، اس نے دل میں کہا، نے جو ہیں حرف جار ہیں، جار کے معنی پڑوس کے ہوتے ہیں اور یہ اکثر کر کے ضمیر، اس میں ضمیر یا ضمیر سے پہلے آتا ہے۔ اس نے دل میں کہا، نہیں، جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا۔ بیانیہ جملہ ہے، جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا۔ نوچ ہی ڈالے گا، مجھے وہم ہو رہا ہے، اب تو کچھ سنائی نہیں دیتا، مجھے بھی کیسا دھوکہ ہوا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، جبرا جبرا۔ جبرا بھونکتا رہا، اس کے پاس نہ آیا۔ جانوروں کے چرنے کی آواز چرچر سنائی دینے لگی۔ حلقو اب اپنے کو فریب نہ دے سکا مگر اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا۔ زہر معلوم ہونا، برا لگنا۔
कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। उस जाड़े पाले में खेत में जाना इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। पहाड़ मालूम होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होना हो रहा है। वो अपनी जगह से न हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हेलो हेलो हो हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने के डंक का सा झोंका लगाकर वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गरम राख के पास खामोश बैठा था। अफसरदगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। उसी राख के पास ज़मीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए? इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या फ़ायदा? मंडिया छोटा मंडप कहते हैं। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत डांडे पर आए। डांडे किनारा देखा, खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। मैं इस खेत का लगान न दूंगी। कहे देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी न सोता था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चल गए, हम एक पैसा न देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तो गाली खाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों में खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा, चाहे कितनी दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। जी हाँ बच्चों, ये थी किसानों की दास्तान कि हिंदुस्तान का किसान किस तरह परेशान हैं। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो मफलूकुल हाल था, आज भी मफलूकुल हाल ही हैं। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म होता है। इसमें जो सरगर्मियाँ आएंगी आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन सरगर्मियों को गौर से देखना है, हल करने की कोशिश करना है। इंशाअल्लाह अगला वीडियो लेकर हम ज़रूर आएंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।